نے ہی بنائی. ایگزیکٹلی یہ ان سے غلطی ہوئی اصل تو میں. اس میں آگے بھی تو اس میں اچھائی کا بھی تو ورڈ ہوگا. نہیں ہم کو اچھائی سے پرابلم نہیں ہے نا بھائی, ہم اعتراض اس نہیں میں بات تو سے برائی کر کی رہے ہیں بات جو کر رہے ہیں نا, غلط ہے. ہم تو برائی کی بات کر رہے ہیں. نہیں اگر برائی پکڑنے پہ انسان آئے تو صرف برائی دکھے گا, اسے اچھائی تو نظر نہیں آئے گی. تو نہیں اچھائی بھی تو بتائیے آگے کا. اظہر بھائی دیکھیے, اچھائی آپ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں, اچھائی سے تو ہم کو اعتراض ہی نہیں ہے نا, تو اس پہ کیوں سوال کریں گے. دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ 100 لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے, 100 لوگوں کو گھر بنا دے, لیکن وہ ساتھ میں ریپ بھی کرے, تو جو ریپ کیا ہے اس نے اس پہ تو سوال اٹھایا جائے گا نا. I am sorry بابو. آپ سمجھ رہے, نہیں برائی کا بنانے ہاں والا ہاں بھی صحیح. اللہ ہے, برائی کا بنانے والا بھی اللہ ہے. جو برائی بناتا ہے, جس کے ذریعے سے برائی بنائی گئی ہے, جس کی بنیاد پہ لوگ کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے سوال اس پہ بھی اٹھے گا اور سزا اس کو بھی ملنی چاہیے. ایڈم آپ کا سواگت ہے, ویلکم ہے, آداب سر. تھینک یو, آداب, السلام علیکم. اظہر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. ہاں بس الحمد للہ. اچھا اظہر بھائی, تھوڑا سا مسئلہ آپ کر رہے تھے, میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں, اس کے بعد آپ لوگ اپنی ڈسکشن جاری رکھیے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ میسنجر نے کہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسانیت گناہ نہ کرتی, اگر انسان گناہ نہ کرتے تو اللہ ان کو ختم کر دیتا, ڈسٹروائے کر دیتا, صفحہ ہستی سے مٹا دیتا, اور پھر ایک نئی تخلیق کرتا جو کہ گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی, اور پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور یہ ریاض الصالحین کے اندر بھی ہے, ٹھیک ہے, اور صحیح مسلم ریاض الصالحین دونوں میں یہ ایز اے صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تم کو ختم کر دیتا اور کچھ اور لوگ پیدا کرتا جو کہ گناہ کرتے, اور پھر اس گناہ کی معافی مانگتے, اور پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا. تو اللہ میاں جو ہیں ہمارے, ان کی بیسک لاجک یہ ہے کہ انہیں پسند ہے کہ ہم ان سے معافی مانگیں, اور اس لیے ہمیں گناہ کی خصلت پر بنایا گیا ہے. تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ میاں نے ہی ہمیں گناہ کرنے والا بنایا ہے, ورنہ اگر وہ ہمیں گناہ کرنے والا نہ بناتا تو وہ ہمیں ختم کر دیتا اور نئی مخلوق بناتا جو کہ گناہ کرنے والی ہوتی. باقی تمام آرگیومنٹ ساحل بھائی کے ہیں, آپ بات کریں سر. میں صرف یہ فکس کرنا چاہتا تھا, میں میوٹ ہو رہا ہوں واپس. چلیے بہت بہت شکریہ ایڈم. دیکھیے اظہر بھائی آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کے حوالے بھی دیے ہیں, جس سے, اور طاہر بھائی نے بھی آپ کو قرآن کی ایک آیت بتائی ہے جس سے بالکل واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کرے, ورنہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پھر اس کو ختم کر دوں گا اور دوسرے ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا آپ کے سامنے دنیا میں جو گناہ کریں گے, اور وہ جب معافی مانگیں گے تو اس کو معاف کر دے گا. آپ سوچئے کہ یہ کیا یہ کرمنل مینٹالٹی نہیں لگ رہی آپ کو اللہ کی؟ نہیں اس کا ان حدیثوں کو دیکھیے, نہیں اس طریقے سے یہ غلط نکالا جا رہا ہے. وہ ان کا ایکچوئل میں ترجمہ جو ہوتا ہے بہت ایک میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. جیسا ایک چیز ہوتی ہے, ایک سمندر ہے, سمندر کے اندر ایک ہیرا ہے کہ بھائی اس کو ڈھونڈنا ہے. جب غوطہ خور سمندر میں جاتا ہے وہ بہت ساری جگہ پہ ہیرا ڈھونڈے گا, لیکن ایگزیکٹ کہاں پر ہے وہ ایک مفتی بتا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ اصل میں کیا ہے. اسی طریقے سے موتی جیسا ڈھونڈنے جا رہا ہے, وہ سمندر بہت بڑا ہے, کہاں ڈھونڈے گا, لیکن اس میں ایگزیکٹ کون سی جگہ پر ہے موتی, وہ ایک بہت بڑا پہنچا ہوا انسان بتا سکتا ہے. اسی طریقے سے مفتی صاحب ہوتے ہیں, جو عالم دین ہوتے ہیں, وہی پورے طریقے سے حدیث کا مفہوم پورا بتا سکتے ہیں کہ مفہوم اصل میں ایک کس چیز کے لیے نازل ہوا تھا, کس وجہ سے ہوا تھا, اچھا کس وقت پہ نازل ہوا تھا. تو یہ اظہر بھائی ایسا طریقے سے نہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ تم اگر نظریہ وہ لگا کے رکھے ہو کہ ان کا فولٹ پکڑنا ہے تو فولٹ ہی نظر آئے گا آپ کو, اس میں اچھا ایک آپ بات کو بولو اور اظہر بھائی, دوسری چیز نظر آئے. ہاں بولیے. اصل اظہر بھائی یہ جو ترجمہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے نا, یہ علماء کا ترجمہ ہے, ہمارا ترجمہ نہیں ہے. ہاں
صحیح بات ہے. ہم بنا بھی نہیں سکتے ہیں کوئی حدیث بھی, ہم اپنی ہم ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, تو حدیث اور قرآن کہاں لکھ سکتے, وہ سوال ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ہے, لیکن اس کا ترجمہ اور طریقے سے نکالا گیا ہے. ان کو غلط چیز پہ اگر اس پہ پکڑ کے بیٹھے ہیں تو غلطی سب, ہر لائن غلطی نظر آئے گی. تو قرآن میں آپ کو حدیثوں میں خالی کیا غلطی ورڈ دکھائے, اچھا ورڈ آپ کو, اچھا حدیث نہیں ملا اللہ پاک کی, کہ اللہ پاک نے گناہوں سے روکنے کے لیے کوئی اچھا حدیث نہیں ملی آپ کو. اچھا اچھا, ایک چلو, آپ اصل میں بہت نہیں, بتا بولے لیجیے. سمجھنے والے. حدیثیں ایسی بہت ساری 60,000 سے کچھ اظہر بھائی, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اگر اظہر بھائی حدیثوں میں اگر آپ کو اچھائی چیز آپ کو ڈھونڈنی تو تھوڑا کیا رک جائے, اچھی والی حدیث آپ کو نہیں ملی؟ تھوڑا رک جائے اظہر بھائی. اصل میں نا, میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت بھولے ہیں, آپ کی سوچ کافی بھولی سی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ ایک کام کریے گا, یہ جو حدیث کے جو نمبرز ہے وہ آپ لے کے جائیے گا, اس پہ تھوڑا تحقیق کریے گا, آپ کے علماء آپ کو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھ لیجیے گا. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ برائی اللہ نے نہیں بنائی ہے, پھر آپ کو حوالہ دیا گیا کہ برائی بنانے والا بھی, یہ صفت ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے. اور اس حدیث کی روشنی میں تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ برائی کرے انسان. لیکن آپ اس پہ تحقیق کریے گا. میں آپ کو اور تھوڑا اور آسان طریقے سے میں سمجھانا چاہوں گا یا سوال کرنا چاہوں گا, اس کا آپ جواب دے دیجئے. مجھے ایک بتائیے کہ اظہر شیخ جو ہے یہ کافی اچھا انسان مجھے لگ رہا ہے. اچھا اظہر بھائی, آپ کے سامنے کوئی بچی کا کوئی ریپ کرے گا, ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ارے جو سبھی کرتے ہیں بچائیں گے نا, بچانے کی ایگزیکٹلی. کوشش کریں گے. کیوں بچائیں گے آپ, کیوں بچائیں گے؟ کیونکہ میں مطلب انسان ہوں میں, ٹھیک ہے, میں ہاں, انسان ہوں تو ایک دوسرے کو, انسان کو ہی بچائے گا نا. انسان کو بچا سکتا ہے, انسان فرشتوں کو تو نہیں بچا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کے سامنے کسی بچی کا کوئی ریپ کرنے جائے گا اور اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ ضرور بچائیں گے اس کو, اگر آپ کی قدرت میں ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایک پاور اگر دے دی جائے کہ وہ انسان جو ریپ کرنے والا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ریپ کرنے والا ہے, اور آپ کو ایسی پاور دے دی جائے کہ آپ وہ ریپ ہونے ہی نہ دے, یعنی وہ نوبت ہی نہیں آنے دے کہ اس کا ریپ ہو, تو آپ کریں گے ویسا, وہ پاور کا یوز کر کے؟ ضرور کریں گے نا, کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, ہے نا. اب یہی ہاں چیز ہاں. آپ سوچئے, جو بچی کا ریپ ہو رہا ہے, کیا اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ یہ ریپ ہونے والا ہے؟ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ہاں پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیجیے گا. ہاں, بے شک اللہ کو سب پتا ہے. اچھا, بے شک. دوسری بات, کیا اللہ کے پاور میں ہے کہ اس ریپ کو اللہ روک دیتا؟ بے شک روک ہے سکتا ہے, پاور میں؟ لیکن اللہ پاک کو نہیں, میں بتا ایک رہا منٹ اگر. ہاں, ایک منٹ آپ جواب دے دیجیے, اس کے بعد میں اگلا سوال کروں گا, پھر میں آپ کو موقع دوں گا اپنی بات رکھنے کا. تو اللہ روک پاک سکتا کے ہے پاس اللہ؟ تو نہیں, اللہ پاک کے پاس سب طاقت ہے. اللہ پاک کے ایسے بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ پاک تو کربلا ٹھیک کے ہے, میدان میں امام ایک حسین منٹ, کو بھی قتل سے روک سکتے تھے, لیکن نہیں, یہ امت ہاں کو بتانا تھا, اسی لیے نہیں روکا. تو بہت ساری ارے چیزیں رکو ہوتی ہیں جو یار, ہم اللہ کے دستے قدرت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ایک منٹ رکو نا یار. اب اتنا تو ثابت ہو گیا ہے کہ دو پرسنالٹی ہے میرے سامنے, ایک اللہ ہے. ایک منٹ, میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں, ایک منٹ دیجیے گا مجھے. اپنا کیا نام ہے تمہارا, اظہر بھائی, صرف ایک منٹ دیجیے مجھے, ہوں. تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, اسکرین دکھ رہا ہے. دو پرسنالٹی ہمارے پاس, ایک اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہمارے اظہر بھائی ہے, ٹھیک ہے. اللہ کو معلوم ہے ریپ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, اور اظہر بھائی کو ایک پاور مل گئی کہ ان کو بھی پتا چل گیا ہے, اظہر بھائی کو بھی معلوم ہے کہ ریپ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے پاس بھی پاور ہے, اللہ کے پاس بھی پاور ہے کہ وہ ریپ نہ ہونے دے, وہ روک سکے. اظہر بھائی کے پاس بھی پاور ہے کہ وہ ریپ نہ ہونے دے, ٹھیک ہے.
پر اللہ سے اور انسان سے ہم ملا نہیں سکتے نا. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ رکیے. کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا، ہم نے اللہ کو نہیں بنایا ہے، تو ہم ان کے پاور سے ہم نہیں بتا سکتے ہیں. ایک منٹ رکو نا میرے بھائی. کنکلوژن دیکھو، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اظہر بھائی اتنے اچھے انسان ہیں کہ ان کو اگر یہ پاور مل جاتا تو وہ ریپ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اللہ کے پاس پاور ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود، وہ اس ریپ کو نہیں روک رہا. آپ بتائیے، آپ زیادہ اچھے کہ اللہ زیادہ اچھا؟ بے شک اللہ ہی سب سے اچھا ہے. اللہ اچھا ہے پھر بھی. ہاں بے شک، اس نے کوئی بھی نظام کوئی بھی غلط نہیں بنایا ہے، انسان نے اس کو غلط کیا ہے. اللہ نے کوئی بھی چیز کو غلط نہیں بنایا ہے، نہ غلط طریقے سے یوز کرنے دیا تھا، انسان ہی نے اس کو خراب کیا ہے. اچھا مجھے اللہ یہ بتائیں، کبھی کوئی چیز خراب نہیں بناتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ اظہر بھائی کہ ایک پولیس ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے ریپ ہو رہا ہے، اور اگر وہ اس کو نہ روکے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ روک سکتا ہے، وہ نہ روکے، تو کیا وہ پولیس والا بھی ذمہ دار ہے؟ نہ روکے تو ذمہ داری ہوگا. صحیح بات تو ہے. اللہ کیوں نہیں ذمہ دار ہے؟ اگر وہ بھی روک سکتا ہے اور نہیں روک رہا ہے تو یہ اللہ ذمہ دار کیوں نہیں، اور کیوں اچھا اللہ ہے؟ کیونکہ یہ ریپ کرنے کی جو صفت ہے، ایک منٹ، یہ جو ریپ کرنے کی جو صفت ہے یہ ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے. بچنے والا بھی تو اللہ ہی نے بتایا نا کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو تم بچو. ہے بہت ساری قرآنوں میں بہت سارا ذکر ہے کہ تم غلطی ہو جائے تو تم ان سے معافی بھی مانگو. نہیں، معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ ریپ تو ہو گیا نا، اس بچی کو ریپ کر کے مار دیا گیا نا، معافی مانگنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ کون سا لاجک ہے یار؟ تو اللہ تو اسے اس کا ریپ ہو گیا، مر گئی، جو بھی ہو گیا، تو وہ اللہ اس کا حساب لے گا نا. ہم آپ تم نہیں لے سکتے نا حساب. بھائی اللہ تو خود ذمہ دار ہے نا کہ اس نے ہی یہ صفت ڈالی نا ریپ کرنے کی. اگر ریپ کرنے کی صفت ہی نہیں ڈالتا تو یہ بیچاری بچی کا ریپ نہیں ہوتا نا. اتنی بات نہیں سمجھ میں آ رہی اظہر بھائی آپ کو؟ نہیں، اگر جو بچی کا ریپ کب ہوتا؟ جب اس کے اندر پوری طریقے سے اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اگر ڈر ہوتا اگر اللہ کا اس کا، تو وہ ریپ نہیں کرتا نا. اگر ڈر اللہ. ساحل بھائی ون مور تھنگ دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کی ڈسکشن پھر صحیح سائڈ پہ چلی جائے. میری اسکرین دکھائیے سر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2658 کا اے پارٹ ہے. یہ کہتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فکس کر دیا ہے پورشن آف ایڈلٹری وچ اے مین ول انڈلج ان. کہ ذرا اس کی ہندی کیجیے گا سر ساحل بھائی ذرا، کہ ہر بندے کے شخص میں ایڈلٹری کمٹ کرنے کا پہلے سے ہی اللہ نے ڈال دیا ہے کہ ایک بندہ اتنی دفعہ ایڈلٹری کرے گا اس دنیا میں. ہاں، یہی ہے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحیح کہا ہے، فرمایا ہے کہ ہاں اللہ نے بے شک ڈالا ہے، لیکن اس میں اگر تم وہ نہیں ہوتا تو ہم انسان کیسے پیدا ہوتے؟ آزار بھائی جب آپ بول رہے ہوتے ہیں حضرت، ہم لوگ خاموش ہوتے ہیں، ذرا ایک دفعہ پڑھ لینے دیں پھر آپ بولیے گا، پلیز دیجیے گا. جی ساحل بھائی. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ فکس دی ویری پورشن آف ایڈلٹری وچ اے مین ول انڈلج ان. اللہ نے خود یہ انسانوں کے اندر ڈالا ہے ایک حصہ کہ وہ اڈلٹری کرے گا، یعنی جو ریپ اور بغیر اجازت کے سیکس اور زنا کرے گا. اچھا، پھر آگے اللہ میاں کہتے ہیں، ہاں پھر آگے اللہ میاں کہتے ہیں دیر وڈ بی نو اسکیپ فرام اٹ. اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں توبہ کر لوں تو بچ جاؤں گا. حضرت نہیں روکے، نہیں، مجھے حدیث ختم کر لینے دیں پھر آپ بولیے گا پلیز. ٹھیک ہے سر، پلیز اجازت دے دیں میں ذرا پڑھ لوں پھر. دیر وڈ بی نو، آگے کی لائن بڑھ جائے گی تو میں بھول جاؤں گا. سر آپ لکھ لیں، میں آگے کی لائن اگر بڑھا دیں گے تو میں بھول جاؤں گا پرانا. دیکھیے اگر یہ جو کہا گیا ہے اللہ نے اپنے سیکسولیٹی جو ایڈلٹری بتا رہے ہیں، یہ اللہ بے شک ڈالا ہے. یہ کس لیے ڈالا ہے؟ تم اپنی نسلیں آگے بڑھاؤ، نہ کہ غلط کام کے لیے بڑھانے کے لیے. کوئی ایسا سر ایڈلٹری سے، زنا سے نسلیں آگے نہیں بڑھاتے، شادی سے بڑھاتے ہیں. سر پلیز خدا کا خوف کریں، اپنے اللہ میاں کا خوف کریں سر، پلیز ایسے نہ کریں سر. زنا سے آپ نسل آگے نہیں بڑھاتے، بلکہ زنا کی اگر اولاد ہو تو آپ کے میجر مفسرین کہتے ہیں کہ زنا کی اولاد نہیں، میں زنا سے نہیں کہہ رہا تھا، میں زنا سے نہیں کہنا چاہتا تھا، میں زنا سے نہیں کہنا چاہتا تھا. یہ بات ہی ہاں، زنا اس میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں زنا سے نہیں بتا رہا. میں کہہ رہا تھا
کہ उसकी बात जो नहीं हम तुम कर रहे, शादी करते हो हम उसके शादी वाले सेक्स हाँ की सर शादी वाले सेक्स की इस हदीस में बात ही नहीं हो रही, हाँ हाँ इस हदीस में ठीक बात ठीक जिना की हो रही है, ठीक है। सो लेट्स ठीक स्टिक टू ठीक जिना, ठीक है, जिना, रेप, आउट ऑफ मैरिज सेक्स, ये उसकी बात हो रही है। और अल्लाह मियां कह रहे हैं कि मैंने जिस जिस बंदे के अंदर ये चीज फिक्स करके लिख दी है ना, वो उससे बच भी नहीं सकता है, ये बात हो रही है। साहिल भाई अब आप कंटिन्यू करें इनके साथ। अजहर भाई देखिए, मैं चाहूंगा कि आप जरा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जरा इन बातों पे गौर करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस अल्लाह को मान रहे हैं वाकई में वो एक अच्छा अल्लाह, एक अच्छा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ये सब चीज फिक्स कर रहा है। उसने बुराई की सिफत उसने खुद डाली है, वो खुद ये खुद फिक्स कर रहा है कि इंसान जो है वो जिना करेगा, बच भी नहीं सकता। तो आप सोचिए मेरे भाई कि क्यों अल्लाह ऐसा चाह रहा है, क्या मिल रहा है उसको, क्यों तमाशा कर रहा है इस तरीके से, क्यों दूसरे की जिंदगियां खराब कर रहा है अल्लाह। आप सोचिए, तो अब आप बाकी अभी का अभी आपको दूसरी जवाब देने हदीसों की में जरूरत नहीं है। सुनिए, दूसरी हदीस हाँ, देखिए दूसरी हदीसों में भी तो अल्लाह ने जिक्र ये भी तो किया है कि तुम अगर तुमसे अगर मैंने डाला है एक चीज गलती तो उसमें तुमको बचना है, तुमको बचकर अगर तुम ना भी बच पाओ, गलती हो भी जाए तो तुम उससे माफी मांगो, वो भी तो जिक्र है हदीसों में। अच्छा, सिर्फ मतलब आप ये कहना वो चाह रहे हैं हदीसें कि क्यों नहीं बताते हैं आप? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सिर्फ आप ये बताना चाह रहे हैं कि उसको माफी मंगवाने का इतना शौक है कि वो कह रहा है कि मैंने डाला है, तुम बच भी नहीं सकते, तुम जरूर बस जरूर ये गलत काम करोगे, लेकिन माफी मांग लो तो मैं देखो तुमको माफ कर दूंगा। इस अल्लाह को आप अच्छा मानते हैं बेशक अजहर माफ भाई? तो जिसके साथ ये गुनाह किया गया है उसकी क्या गलती थी, सोचो ना यार, क्यों नहीं सोचते आप लोग अजहर भाई? अपने माफी अल्लाह पाक मंगवाने ने के ये तो चक्कर नहीं में कह रहा है ना यार, कह रहा है ना ये अल्लाह सामने है, माफी। सामने है, हाँ, ये सामने है, ये पहले आपको दिखाई थी ना कि ये अल्लाह देखिए, मियां वेयर चाहते यू हैं। नॉट कमिट सिंस अल्लाह वुड क्रिएट पीपल हु वुड कमिट सिंस एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। क्यों यार, क्यों तमाशा करना चाह रहा है अल्लाह यार? अजहर भाई थोड़ा गौर करो ना यार, क्यों नहीं नहीं सोचते यार आप लोग? ये हाँ, नहीं नहीं ये उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलती हदीसों में, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर हाँ, पहली बात हदीस गलत भी नहीं है और ना कुरान गलत है, कोई तरीके से कुछ नहीं गलत। अल्लाह गलत बेशक है अल्लाह ये अजहर अल्लाह भाई। नहीं, अल्लाह ने बनाया इस चीज के लिए, तुम हमारे दिलों में वो गलत चीज आती है तो हम गलत कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ही लेकिन डाल रहा है ना, ये अल्लाह डाल रहा है। देखो ना अल्लाह इधर ने क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है अल्लाह, क्या चीज के लिए उकसा रहा है। देखिए कि अगर आप लोग गुनाह नहीं करोगे तो मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं ऐसे लोग लेके आऊंगा जो गुनाह करने करेंगे। आप बताओ, आप अगर ये चाहते हो कि कोई किसी का रेप करे तो आप एक अच्छे इंसान है? नहीं 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 ना, तो अल्लाह कैसे अच्छा हो सकता है अजहर भाई? आप देखो, मुझे पता है कि अभी आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप कोई मुश्किल नहीं, आप अभी जवाब मत दो, लेकिन आज जब रात में सोओगे आप तभी थोड़ा इस बारे में गौर करना कि आपका अल्लाह इस तरीके से क्यों कह रहा है। आप सोचना और ये सोचना कि ये जो अल्लाह चाह रहा है कि गुनाह करे, ये गुनाह कोई गलत काम आपके घर वालों के साथ अगर कोई कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आप ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह तू ये अगर चाहता ही नहीं कि लोग गुनाह करें तो कम से कम मेरे घर वालों के साथ इस तरीके की नाइंसाफी नहीं हो। आप इस बातों पे गौर करिए। आपको हमने टाइम दिया, आपने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी। आप देखते रहिए वीडियो, क्योंकि और भी मोमिन भाई हमारे जुड़े हैं। हो सकता है कि आप शायद सही से जवाब नहीं दे पाए, हो सकता है वो जवाब दे दे और सबका भला हो जाए। ठीक है अजहर भाई? ठीक ठीक लेकिन आप इस बारे में सोचिएगा जरूर। ठीक है ठीक अजहर भाई ठीक जी। और हाँ एक ठीक है, एक सिर्फ ओके। मैं कॉम्प्लीमेंट ये देना चाहूंगा आपको, और ताहिर भाई भी मेरे बात से अग्री करेंगे, क्योंकि आम तौर पे जिस तरीके का मिजाज हम बरेलवी हजरात में देखते हैं वो बिल्कुल आपकी तरह नहीं होता है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज्यादा यानी बात करने का उनका जो लहजा होता है वो भी बड़ा एग्रेसिव होता है। लेकिन आप एक बरेलवी होते हुए आपने इतने अच्छे से बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। ताहिर भाई कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे शुक्रिया। कॉलर को लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजहर भाई, मैं तारीफ करता हूँ, आपने बहुत महज़्ज़ब तरीके से अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं और सही कह रहे हैं साहिल भाई। मैंने भी आज तक देखा है ज्यादातर बरेलवियों को कि बहुत ज्यादा तैश में आ जाते हैं, तो अजहर भाई बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और मुझे उम्मीद है कि अजहर भाई यहाँ से जाने के बाद हमारी बातों पर गौर जरूर करेंगे, कुरान को निकाल करके और हदीसों को निकाल करके और अपने उलमाए कराम से इस बात पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। शुक्रिया अजहर भाई। शुक्रिया, जी बहुत बहुत अजहर शुक्रिया। भाई जी, स्टूडियो छोड़ सकते हैं आप। ओके।
نہیں اصل میں واقعی میں بہت اچھا انسان ہے یہ، اور بہت اچھے طریقے سے اس نے اپنی بات رکھی، مطلب آئی سلوٹ ٹو ہم. چلیے، ورنہ ہمارا ایکسپیرینس تو بریلویوں کے ساتھ کافی خراب سا رہا ہے. چلو، یہ ہمارے ساتھ کوئی ایک ماڈرن مسلم جڑے ہیں. اچھا، سمیر بھائی بھی جڑے ہیں. سمیر بھائی، آپ کا استقبال. جی تھینک یو سو ویری مچ ساحل بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم لوگ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، تھینک یو. آپ لوگ کنٹینیو رکھیں پلیز، میں سن رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے سمیر بھائی. کبھی کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں سمیر بھائی. جی ماڈرن میں مسلم چلوں جی، گا، پہلے آپ لے لینے ان سے جی بات کرنا. ماڈرن مسلم جی جڑے ہیں. اب یہ کس طریقے کے مسلم ہیں پتہ چلے گا. جی آپ کا استقبال ہے سر، ماڈرن مسلم صاحب. ماڈرن مسلم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یار کسی اور کو ماڈرن مسلم صاحب کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں آ رہی. ماڈرن مسلم صاحب، چلیے شاید ان کے اس میں کچھ پرابلم ہے. جب تک ہم یہ شہر یار این چینل، پتہ نہیں یہ مسلم ہے یا نہیں، دیکھ لیتے ہیں. جی جناب، شرائع یار. جی سر، میرا نام شہریار این ہے. شہریار، اوکے. شہریار سر، مسلم ہیں آپ؟ جی ہاں، میں مسلم ہوں اور میں آپ کی بات سن رہی ہوں، تو میں چاہ اچھا رہی ہوں کہ سوری میں تھوڑی سوری میں. جی محترمہ، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں جی سر، میں ایک بات بتاتی ہوں. اللہ جی تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، شروع کی بھی اور آخر کی بھی. ٹھیک ہے؟ جی اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے نا، تو اسے اپنے علم کے لحاظ سے پتا ہے کہ اس شخص نے کیا کام کرنا ہے اینڈ تک. ٹھیک ہے؟ اس اچھا، نے اس سے پہلے اچھائی بھی. محترمہ جی جی آپ یہ بتا سکتی ہے، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک فیمیل ہے لیکن آپ جڑی، اور سبجیکٹ بھی ایسا ہے کہ آپ کے طرف سے بھی اپنی بات رکھنا جو ہے اور ہمیں سننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ بتا سکتی ہے آپ کہاں سے ہے اور کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، تاکہ یعنی ہمیں سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے ہم اپنا سوال آپ کے سامنے رکھ سکیں. جی ہاں، میں پاکستان سے ہوں، میں اچھا مسلم ہوں اور میرا جی. کوئی فرقہ نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ مجھے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا محترمہ کہ پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے کچھ ریکویسٹ کی تھی اور میرا چینل وہاں پہ بین ہو گیا ہے. تو آپ یعنی کیسے پھر آپ جوائن ہو پائیے، کیونکہ وہاں بین ہے تو پھر وہ دکھے گا ہی نہیں نہیں میرا بینڈ چینل. کیسے ہوا؟ میں ہاں نہیں، میں تو ایک نارمل ہوں. میں تو یوٹیوب دیکھ رہی تھی تو ایک دم آپ لیکن کا آیا، تو آپ کی جو گفتگو تھی نا مجھے ہاں ہاں اچھی لگی، لیکن مجھے یہ لگا یہ کوئی صحیح مطلب جیسے ہوتی نا کانسیپٹ ہوتا ہے ایک مسلم کا اور ایک ہوتا ہے کچے مسلم کا. تو مجھے یہ لگا یہ کہاں سے ہو رہا ہے، تو میں نے پھر سنتی رہی میں، تو پھر مجھے لگا یہ انڈین ہے. تو ٹھیک ہے، مسلم ایک اپنے ریجن کے حساب سے اس کا مائنڈ ہوتا ہے. ہم جس اچھا. ریجن میں رہتے ہیں یا ہم نے جو پڑھا ہے، میں نے کہا نا ہوں میں مسلم ہوں لیکن میرا ہوں کوئی فرقہ نہیں ہے. یہاں تو اچھا فرقے آج بنا کے بیٹھے نا. جی اچھا، کوئی مشکل نہیں محترمہ، کوئی مشکل نہیں. آپ کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ جڑی. ایک چیز تو یہ ہے کہ بین لگنے کے بعد بھی اگر وہاں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بڑا عجیب سا بین ہے یہ، لیکن خوشی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو میرا چینل اب بھی دکھ رہا ہے. اچھا، مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں محترمہ. یہ آپ مائک بہت زیادہ شاید منہ کے پاس آپ نے رکھا ہے، سانسوں کی آواز آ رہی ہے، تو تھوڑا اس کا کچھ آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے. جی دوسرا ٹھیک ہے. جی دوسرا جو آج کا جو سوال ہے کہ جو مقدمہ ہم چلا رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ برائی کا پیدا کرنے والا چونکہ اللہ ہے، اگر وہ بالکل برائی ہے. پیدا ہی نہیں، ہاں اگر وہ برائی پیدا کرتا ہی نہیں تو یہ دنیا کافی اچھی ہوتی. ٹھیک ہے، نہیں پھر دنیا ہی نہیں بنتی نا سر جی. دیکھیں جی تو کیا ضرورت تھی دنیا بنانے کی؟ ہاں میں بتاتی ہوں کیا جی اصل میں جو بیسک چیز تھی، اللہ کو اپنی عبادت کرانا مقصود تھا. تو بنا اپنی برائی کے اللہ عبادت کے عبادت لیے نہیں کروا سکتا تھا؟ ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم چلیں گے.
पॉइंट टू हाँ पॉइंट ठीक है। चलेंगे ताकि हाँ बात ज्यादा लंबी भी ना हो और एक दूसरे का पॉइंट भी आ जाए। जी, आप कह रही हैं कि अल्लाह ने दुनिया इसलिए बनाई ताकि वो इस दुनिया के जरिए से हमें अपनी इबादत करवाना चाहता था, सही कह रहा हूँ हाँ मैं? जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अच्छा क्या मिला अल्लाह को अपनी इबादत करवा के, क्या मिलेगा? I am sorry, Babu. तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।